باب منقبۃ اسید بن حضیر وعباد بن بشر رضی اللہ عنہما. اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، ان دونوں کی فضیلت کا بیان، کیونکہ جس حدیث کو امام بخاری لائے ان میں دونوں کا نام آتا ہے تو دونوں کا ذکر اکٹھے کر دیا. پہلے ہم اسید بن حضیر کے بارے میں کچھ بات کریں گے. ان کا نام اسید بن حضیر بن سماک تھا، بن الاشہل سے تھے، اوس قبیلے سے. کنیت ابو یحییٰ تھی یا ابو عتیق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو ابو عتیق کہہ کر پکارا تھا. ان کے والد حضیر جنگ بعاث کے دن اوس کے شہ سوار اور سردار تھے. سعد بن معاذ کے چچا کے بیٹے تھے، یہ جن کا ذکر پیچھے پڑا نا، تو ان کے کزن تھے. اسلام لانے سے پہلے مدینہ میں اوس کے لیڈر تھے اور انہیں یہ مرتبہ ان کے والد سے وراثت میں ملا تھا، کیونکہ ان کے والد جاہلیت میں عرب کے معزز اور بڑے لوگوں میں سے ایک تھے اور ان کے جنگجوؤں میں سے تھے جو بہت طاقتور تھے. تو انہوں نے یہ فضائل اور مکارم جو تھے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں لیے تھے. ان کی سوچ بہت خالص تھی، ان کی شخصیت درست راستے پر چلنے والی، طاقت دار اور چمک دمک رکھنے والی نمایاں شخصیت تھی. ان کی رائے بھی بہت روشن تھی اور یہ تیمم کی آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی بنے، جس میں انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی. حضرت عائشہ کا ہار جب گم ہوا تھا، آگے تھوڑی وضاحت آئے گی. یہ عقبہ کی رات کے نقیبوں میں سے ایک تھے، جو انصار کے نقیب مقرر ہوئے تھے تو یہ بھی ایک نقیب تھے، اسید بن حضیر. اسید جو ہے یہ اسد کی تصغیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، نعم الرجل اسید بن حضیر، اسید بن حضیر بہترین انسان ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں. فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے اترے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورۃ بقرہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. اس دوران ان کا گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی. گھوڑا بھی ٹھہر گیا، پھر پڑھنے لگے، گھوڑے نے پھر اچھل کود شروع کر دی. پھر تلاوت بند کی، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی. چونکہ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے نہ رون ڈالے، تو انہوں نے تلاوت بند کر دی، بیٹے کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا. صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اے ابن حضیر تم پڑھتے رہتے، اے ابن حضیر تم پڑھتے رہتے. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ڈر لگا کہ گھوڑا یحییٰ کو کچل دے گا، کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا. میں نے سر اٹھایا اور یحییٰ کی طرف گیا. پھر میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چھتری جیسی چیز ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہیں. میں دوبارہ باہر آیا تو میں اسے نہ دیکھ سکا. آپ نے پوچھا تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ کہا نہیں. فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ رہے تھے. اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ ان سے چھپ نہ سکتے تھے. اسی طرح انہی سے ایک اور روایت بھی ہے صحیح بخاری کی، جس میں یہ سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور گھوڑا ان کا رسیوں سے بندھا ہوا تھا. اس وقت ایک بادل سا ان کے اوپر آیا اور نزدیک ہونے لگا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی، یعنی اس بادل کی شکل میں. اور پھر ان کا مقام لوگوں میں بہت افضل تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ من افاضل الناس، بہت افضل لوگوں میں سے تھے. ظاہر سردار تھے، اپنی قوم میں معزز اور کامل تھے. یہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے ان کو. کہتے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے امام بیمار ہیں. آپ نے فرمایا جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، یعنی امام کی پیروی کرو. اور یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بہت خوبصورت تعلق تھا. ایک دفعہ اپنی قوم سے باتیں کر رہے تھے اور وہ مزاحیہ آدمی تھے، یعنی یہ ہنساتے بھی تھے ہنستے بھی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوکھ میں ایک لکڑی سی چبھو دی. نے ان سے شرارت کی تھوڑی، تو انہوں نے کہا مجھے بدلہ دیجیے، آپ نے کیوں مجھے لکڑی چبھوائی؟ آپ نے فرمایا اچھا لے لو. انہوں نے کہا آپ پر تو قمیص ہے، مجھ پر تو قمیص نہیں تھی. تو آپ نے اپنی قمیص اوپر کر دی. تو اسید نے آپ کو اپنے بازو میں لے لیا اور آپ کے پہلو پر بوسہ دینے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری یہی نیت تھی، اس لیے میں نے بدلہ لینے کا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو دودھ بھی بھیجا. انس کہتے کہ یہود میں سے کسی عورت کو جب حیض آتا تو اس کو وہ اپنے نہ ساتھ کھلاتے نہ گھروں میں ساتھ رکھتے، الگ کر دیتے تھے.
تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قرآن میں آتا ہے لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ گندگی ہے پس عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ ہر کام کرو. تو یہود کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا کیا ارادہ ہے، کوئی کام نہیں کہ جس میں یہ ہماری مخالفت نہ کریں. پس یہ سن کر اسید بن حذیر اور عباد بن بشر حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں، کیا ہم عورتوں سے جماع نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کو ان پر غصہ آیا نہیں، ان دو نے جو آ کے یہود کی بات بتائی تو شاید آپ ان سے ناراض ہوئے. تو وہ دونوں اٹھ کر باہر نکلے تو ان دونوں کے سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان دونوں کو دودھ پلوایا. تو اس پر ہمیں پتا چلا کہ آپ ان سے غصے میں نہیں تھے. وہ تو یہود کی بات پر آپ کا چہرہ بدلا تھا کہ یعنی ہر چیز پر وہ مخالفت کرتے ہیں جو آپ ان کو بتاتے ہیں، اور وہ بھی قرآن کے ریفرنس سے، اپنے پاس سے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی ان کا بہت مقام تھا، ان کو اپنا دینی بھائی کہتے تھے. جب یہ فوت ہوئے اسید بن حذیر تو ان پہ 4000 درہم کا قرضہ تھا. تو ان کی زمینوں کو فروخت کیا گیا تاکہ ان کا قرضہ اترے. تو عمر نے کہا میں اپنے بھائی کے بیٹوں کو محتاج بنا کے نہیں چھوڑوں گا. آپ نے زمین واپس کروائی، سودا ختم کروایا، اور قرض خواہوں کو ان کا پھل 4000 درہم کے بدلے 4 سالوں میں بیچ دیا کہ 4 سال تم ان زمینوں کو پھل لیتے رہو، زمین نہیں دیں گے، اور 4 سال بعد قرضہ ختم ہو جائے گا. تو اس پر وہ مان گئے اور ان کے بچوں کے لیے اس زمین کو انہوں نے سیو کر لیا. یہی تھے وہ جنہوں نے حضرت عائشہ کے ہار کی تلاش کی تھی. اب دیکھیے کہ یہ لوگ ہیں اپنے قوم کے سردار، جیسے کہتے ہیں نا جدی پشتی سردار، باپ بھی سردار تھا، یہ بھی سردار، قوم کے معزز بہترین کامل شخص. اب جس موقع پر حضرت عائشہ کا ہار گما ہے تو یہ خود تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سردار ہوں، میں ذرا اپنے کسی غلام کو بھیجتا ہوں وہ جا کے ڈھونڈ لائے گا، نہیں، خود گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حذیر کو اور کچھ اور لوگوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا جو حضرت عائشہ سے گم ہو گیا تھا. تو اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے اور اپنی بات بتائی تو تیمم کی آیت نازل ہوئی. اسید بن حذیر نے کہا حضرت عائشہ سے اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی، جو بات آپ کو ناگوار ہوئی، مگر اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے مفید بنا دیا اور آپ کے لیے بھی اس میں سے کوئی راہ نکال دی. یعنی آپ ٹربل میں ضرور آتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی بھلائی ہو جاتی. آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا زندگی میں کوئی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں لیکن اسی مشکل سے دوسروں کے لیے خیر کا راستہ بھی کھل جاتا ہے. بعض اوقات ایک شخص تکلیف اٹھاتا ہے اور باقی سب اس کی وجہ سے آسانی میں رہتے ہیں. پھر اسی طرح جب یہ اونٹنی اٹھی تھی تو ہار مل گیا تھا. تو بہرحال انہوں نے حضرت عائشہ سے جو کہا تھا جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا. پھر آل ابو بکر کی خیر و بھلائی کو برکت کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا اے آل ابی بکر تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے، یقیناً تم لوگوں کے لیے باعث برکت ہو، یعنی تمہاری وجہ سے قرآن کے کچھ ایسے احکامات نازل ہوئے جس سے آسانی ہوئی ہے لوگوں کے لیے. یہی تھے وہ جنہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غنائم تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ بہت ہی غریب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں، نیکسٹ ٹائم بتانا. تو انہی کے ذریعے ان کی مدد کی گئی تھی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا جزاک اللہ اے رسول اللہ اطیب الجزا او خیرن. پھر اسی طرح انہی کی وہ حدیث ہے روایت کی ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کو عمرہ کرنے کی مانند قرار دیا ہے. دوسرے صحابی ہیں عباد بن بشر. عباد بن بشر بھی بنو عبد الاشہل سے ہیں اور یہ بھی لیڈر تھے، انصاری ہیں، اشہلی ہیں. ان کی کنیت ابو الربیع ہے. عظیم صحابی ہیں، اوس کے سرداروں میں سے، بدر میں حصہ لینے والوں میں سے. عباد شروع میں ہی مدینہ میں مسلمان ہوئے مصعب بن عمیر کے ہاتھوں، اور یہ ابھی 25 سال سے زیادہ عمر کے نہیں ہوئے تھے. He was also young when he accepted Islam. اور یہ اسید بن حذیر اور سعد بن معاذ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. عباد بن بشر سابقون میں سے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبیلہ بنو عبد الاشہل میں صرف 3 لوگ سب سے افضل تھے، سعد بن معاذ، اسید بن حذیر اور عباد بن بشر. یہی تھے وہ جو کعب بن اشرف کے قتل میں بھی شریک تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دیتا تھا.
حدیث دیکھتے ہیں. حدثنا علی بن مسلم حدثنا حبان بن ہلال حدثنا حمام اخبرنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلین خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ واذا نور بین ایدیہما حتی تفرقا فتفرق النور معهما وقال معمر عن ثابت عن انس ان اسید بن حدیر ورجلا من الانصار وقال حماد اخبرنا ثابت عن انس كان اسید بن حدیر وعباد بن بشر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن مسلم نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے حبان بن ہلال نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حمام نے، وہ کہتے ہیں ہم سے قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. ان رجلین کہ دو لوگ، خرجا دونوں نکلے، کہاں سے نکلے؟ من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، فی لیلۃ مظلمۃ اندھیری رات میں، واذا نور بین ایدیہما تو ایک نور تھا جو ان کے آگے آگے تھا. دونوں کٹھے جا رہے تھے پہلے تو ان کے آگے آگے روشنی تھی. حتی تفرقا پھر وہ الگ الگ ہوئے، اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے. فتفرق النور معهما تو نور بھی دو حصوں میں بٹ گیا، وہ بھی الگ الگ ہو گیا، دونوں کے ساتھ جانے لگا. وقال معمر عن ثابت عن انس، دوسری روایت میں معمر ثابت انس سے روایت کرتے، ان اسید بن حذیر ورجل من الانصار کہ اسید اور انصار میں سے ایک شخص. قال حماد کہتے ہیں اخبرنا ثابت عن انس کان اسید بن حذیر وعباد بن بشر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس روایت میں دونوں کا نام لیا گیا ہے کہ اسید اور عباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور وہاں سے نکلے. اصل میں ہوا یہ تھا، حضرت انس سے ایک اور روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اسید بن حذیر اور عباد جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے. تو اس دوران رات کا کافی حصہ گزر گیا اور رات بہت تاریک تھی، بہت اندھیرا تھا، اور وہاں کوئی لائٹس تو نہیں ہوتی تھی سڑکوں پہ. جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر نکلے تو دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی. ان میں سے ایک آدمی کی لاٹھی روشن ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے. جب دونوں اپنے اپنے راستے پر جدا ہونے لگے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلتا ہوا اپنے گھر میں پہنچ گیا. تو اس سے مزید حدیث کی وضاحت ہو جاتی ہے. تو یہ صحابہ کرام کی کچھ کرامات ہیں. کیا ہے کرامات؟ کرامت کیا ہوتی ہے بتائیں گے آپ؟ ایکسپشنل صورت پیش آنا اللہ کے اذن سے، اور وہ پیغمبروں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. پیغمبروں کے ساتھ جو ایکسپشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ معجزہ. عام انسانوں کے لیے میریکلز نہیں ہوتے، معجزات نہیں ہوتے، ان کو کرامات کہتے ہیں. کرامت کا لفظ کرم سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عزت بخشتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ان یوزول چیز ہوئی ہو. اب یہ جیسے انہوں نے واقعہ سنایا، اگر یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے تو یہ بھی ایک ایکسپشنل چیز ہے نا، کہ ایک بندہ جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن رہا ہو وہ تھوڑی واپس آتا ہے اور پھر وہ آ کے کہے کہ جمعے کے دن واپس جانا ہے. تو دس از اسٹرینج. لیکن پتہ چلا کہ بڑی نیک خاتون تھی. تو بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کرامات نیک لوگوں کے ہاتھوں جاری کر دیتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. اٹس پاسبل. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، باب مناقب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. عمرو ابن اوس نام ہے، خزرج قبیلے سے تھے، یہ خزرجی تھے، پچھلے صحابی اوس سے تھے. کم عمر صحابی تھے، 18 سال کی عمر میں اسلام لائے. ابو ادریس عبدی خولانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسی مجلس میں شریک ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ تھے. ان میں ایک نوجوان اور کم عمر صحابی تھے. ان کا رنگ کھلتا ہوا تھا، آنکھیں بڑی اور سیاہ اور دانت چمکدار. لوگوں میں جب کوئی اختلاف ہوتا اور وہ کوئی بات کہہ دیتے تو لوگ ان کی بات کو حرف آخر سمجھ لیتے، ان کی بات مان جاتے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو معاذ بن جبل ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، جنگ بدر میں حاضر ہوئے اور باقی بھی تمام جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بھی ایک بار سوار کیا تھا. جب یہ یمن کے لیے تبلیغ کرنے کو نکلے تو آپ انہیں الوداع کہتے ہوئے ان کے ساتھ پیدل چلے.
اور معاذ سواری پر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ چل رہے تھے. آپ نے غزوہ تبوک کے بعد یمن کی فوج کی طرف انہیں قاضی بنا کر بھیجا. کب بھیجا؟ غزوہ تبوک کے بعد. غزوہ تبوک کب ہوئی تھی؟ اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی. 28 سال کی عمر میں لوگوں کو قرآن اور اسلام کے احکام کی تعلیم دیں اور ان کے درمیان فیصلے کریں. معلم بھی اور قاضی بھی. مسجد نبوی کے مفتی تھے. صفوان بن سلیم سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ کے دور میں آپ کی مسجد میں ان 4 لوگوں کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا. یعنی جب آپ نہیں ہوتے تو obviously جب صحابہ میں سے صرف یہ 4 لوگ فتویٰ دیتے، عمر، علی، معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم. آپ نے ان کے بارے میں فرمایا نعم الرجل معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کتنے بہترین انسان، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے. آپ نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر، سب سے سچی حیا والے عثمان، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں. یعنی کم عمری میں بھی بہت سارا علم تھا ان کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 4 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس قرآن کا بہت زیادہ علم تھا. ابو درداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ابو زید کے وارث بنے کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی. انس ان کے بھتیجے تھے. قیامت کے دن ان کا کیا مقام ہوگا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر میں اپنے بعد معاذ بن جبل کو خلیفہ بنا جاؤں اور ان کے بارے میں میرا رب مجھ سے پوچھ لے کہ تمہیں اس کام پر کس نے آمادہ کیا، تو میں کہوں گا میں نے آپ کے نبی سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علماء اپنے رب عز و جل کے پاس حاضر ہوں گے تو معاذ ایک پتھر کی پھینک پر ان کے آگے آگے ہوں گے. ایک پتھر کی پھینک پر ان کے آگے آگے ہوں گے. پتھر کی پھینک کتنی ہوتی ہے؟ ایک پتھر پھینکا جائے کتنی دور جاتا ہے؟ کافی آگے چلا جاتا ہے نا. باقی لوگوں کے مقابلے میں اتنا آگے وہ ہوں گے. یہ بات شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے گروہ میں سے اٹھایا جائے گا نا، زمرہ. اور کون کس کے ساتھ ہوگا؟ المرء مع من احبہ. آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں؟ آپ کس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ تو اپنی اسپیشلائزیشن دیکھیے. صائمون ہیں، زیادہ نفل پڑھنے والے ہیں، زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، زیادہ مہمان نواز. کون ہیں آپ؟ کون سا ایسا کام ہے؟ جیسے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ آپ نے آگے سے سنی تو آپ نے پوچھا بلال کون سی چیز ایسی ہے کہ تم سمجھتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام دیا گیا؟ تو ان کو پتا تھا کیا تھا. جب وضو نہیں رہتا وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. سوچئے آپ کے پاس کون سی چیز ہے جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ابو بکر جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں آگے ہوتے ہیں. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا نا کہ جنت کے 8 دروازے اور ایک ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. تو ابو بکر نے جو پوچھا تھا آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے. یعنی کچھ لوگ بہت سی چیزوں میں آگے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی ایک خاص چیز ہے جو آپ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، جو آپ کی شناخت بن چکی ہے، جس سے آپ یا تو اپنے آپ کو خود پہچانتے ہیں یا کوئی اور آپ کو پہچانتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتا ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا مگر آپ کو پتا ہوتے ہیں اپنے بارے میں. اور اگر نہیں پتا نا ابھی تک سوئے میں اپنے بارے میں تو جاگ جائیے. ٹھیک ہے کہ آپ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، بس وہ والے کام کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق. اللہ اکبر. معاذ بن جبل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے. چنانچہ معاذ نے یہ وصیت اپنے شاگرد سنابحی کو کی، پھر سنابحی نے یہ اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن کو کی، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی اور ہم آگے اس کو پہنچا رہے ہیں اور آپ بھی آگے پہنچائیے.
اپنے اپنے بچوں کو کم از کم سکھائیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ اگر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں ذکر کی توفیق بھی ہو جائے گی، شکر کی بھی ہو جائے گی، اور اچھی عبادت کی بھی ہو جائے گی، تو کوئی نہ کوئی تو اسپیشلٹی بنی جائے گی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بھی اور ان کو بھی. اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس آیا، آپ نے بلایا تو 2 اور لوگ بھی آئے، ایک میرے دائیں طرف تھا، ایک میرے بائیں طرف تھا. آپ مسواک فرما رہے تھے. ان دونوں نے آپ سے کوئی عہدہ مانگا تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا. یعنی حضرت موسیٰ اشعری ذرا سے امبیرس ہوئے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. تو کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا ان کے دل میں کیا تھا، نہ مجھے کوئی اندازہ تھا کہ یہ کوئی عہدہ مانگیں گے. تو وہ کہتے ہیں مجھے اب بھی وہ لگتا ہے کہ مسواک آپ کے ہونٹ مبارک کے نیچے اور ہونٹ سکڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تحقیق ہم سرکاری منصب پر کسی ایسے شخص کا تعاون حاصل نہیں کرتے جو اس کا طلبگار ہو. ہم عہدہ اس کو نہیں دیتے جو عہدہ خود مانگے یا اس کا شوق رکھتا ہو کہ مجھے یہ بنا دیا جائے. کس قدر خطرناک بات ہے. لیکن اے ابو موسیٰ تم فلاں عہدے پہ چلے جاؤ. ان 2 کو تو نہیں دیا، جنہوں نے نہیں مانگا ان کو دے کے بھیج دیا، اور ان کو پھر یمن کا حاکم بنایا. اور پھر آپ نے ان کے پیچھے معاذ بن جبل کو بھی بھیج دیا. جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا جا رہا تھا تو آپ نے ان کو نصیحت کی. یاد ہے کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو کہ جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس پہنچ کر انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا اور محمد رسول اللہ کی، اگر وہ اس کی شہادت دے اور اس میں تمہاری اطاعت کرے تو پھر بتانا کہ اللہ نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اور پھر اگر یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے انہی کے فقراء پہ تقسیم کر دی جائے گی. اور اگر وہ تمہاری بات مانے تو تم ان کے اچھے مال ان سے نہ لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، سیدھی عرش تک پہنچتی ہے. پھر آپ نے یہ بھی ان کو نصیحت کی، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، آپس میں اتفاق سے کام کرنا. اب آپ دیکھیے کہ کیا ہماری اسلامک آرگنائزیشنز میں جب کسی کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو ساتھ کوئی نصیحت، کوئی طریقہ، کوئی چیز بتائی جاتی، کوئی ایکسپیکٹیشن کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے. ایک تو ہوتی ہے نا کہ ایک پروفیشنل قسم کی جاب ڈسکرپشن، لیکن جو اسلامی ادارے ہوتے ہیں اس میں صرف ایسی جاب ڈسکرپشن نہیں چلتی. وہ کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ اخلاق ضروری ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ کام آگے نہیں بڑھتا. دین کا کام کرنے والے دنیا کے بزنس کرنے والوں سے مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں. جو دنیا کے بزنس اور پروفٹ کے لیے کام کرتا ہے ان کی سوچ اور ان کے ٹارگٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے ٹریڈس بھی پھر کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے صرف وہ کافی نہیں. ہمارے لیے تعلیمات بہت ضروری ہیں. مظلوم کی بد دعا سے بچنا، لوگوں کے اچھے مال مت لینا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا. کیونکہ جب آپ کسی کو اتھارٹی دے رہے ہوتے ہیں تو بہت ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ دوسروں پہ ظلم کرے گا، ستائے گا ان کو. انہیں خوشخبری سنانا، انہیں انکریج کرنا، نفرت نہیں دلانا، آپس میں اتفاق سے کام کرنا، ٹیم ورک. پھر ناز و نعم سے بچنا، یہ بھی آپ نے ان کو تلقین کی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے، کیونکہ اگر لیڈر اور ذمہ داری آرام کرنے لگ جائے تو پھر باقی لوگ کیسے کام کریں گے. کام وہ شخص لے سکتا ہے جو خود بھی کام کرتا ہو. جس کو خود کام کرنے کی عادت نہیں، وہ کام نہیں لے سکتا. کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری ٹیم کام کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رول ماڈل بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کھودی تھی نا، تو پھر صحابہ بھی سخت بھوک اور سردی میں اور کچھ نہ ملنے کے باوجود خندق کھود رہے تھے. کیا کھانے کو مل رہا تھا انہیں بتائیے، یاد ہے آپ کو؟ جو اور بدبودار چربی پکی ہوئی جو گھلک میں ہی پھنس جائے، اور اتنا سخت مشقت کا کام. کیا تھی ان کی موٹیویشن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے. یہ بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. جب ہم صرف آرڈرز دیتے ہیں نا، تم یہ کر لو، تم یہ، تو اور خود کچھ نہیں کرتے، ایسے لیڈر کی کبھی کوئی بات نہیں مانتا اور وہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ کوئی برکت ہوتی. ایک اور روایت میں بخاری کی آتا ہے کہ آپ نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کو یمن جب بھیجا تو یہ ہدایت کی، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کو سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، آپس میں اتفاق رکھنا. تم 2 لوگ جا رہے ہو، آپس میں اتفاق رکھنا.
اختلاف نہ پیدا کرنا، کیونکہ اگر لیڈرز لڑ رہے ہوں تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ جس کی ہائر اتھارٹیز میں ہی اختلاف ہو اور وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، ایک اس کو کاٹے وہ اس کو کاٹے، کولڈ وار چل رہی ہو، تو وہاں پر آرگنائزیشن کس جگہ کھڑی ہوگی؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مساجد اور بعض دینی اداروں جماعتوں میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو یوتھ کا کیا حال ہے؟ وہ ایسی جگہوں سے بھاگتے ہیں جہاں نہ کوئی محبت کرنے والا ہے، نہ کوئی ویلکم کرنے والا ہے، نہ کوئی ان کو ساتھ جوڑنے والا ہے، نہ کوئی اپنے ساتھ ملانے والا ہے، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں، ان کو ڈرا کے ہی باہر بھیج رہے ہیں، تو پھر دین کیسے پھیلے گا؟ پھر اصلاح کو قائم رکھنے کی آپ نے تلقین کی، آپ نے انہیں جب بھیجا تو ان کو نصیحت کرتے ان کے ساتھ نکلے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا یہ لوگ جو میرے گھر کا اصل ہیں، یعنی میرے نسبی رشتے دار، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے قریب ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، یعنی نسب کے رشتے اتنے قریب نہیں ہیں۔ تم میں سے میرے قریبی لوگ تو وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، کیونکہ معاذ رو پڑے تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ تم قریب ترین ہو اگر تقوی رکھتے ہو۔ اے اللہ میں اس چیز کو خراب کرنے کو جائز نہیں کرتا جسے میں نے درست کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی معاذ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ میں نے جس طریقے پر اسلام پھیلایا ہے اسی پہ رہنا، اسے بگاڑ نہیں پیدا کرنا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اللہ کی قسم میری امت کو اس کے دین سے پھیر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جیسا کہ بطحا وادی میں برتن کو الٹا دیا جاتا ہے، وہ برتن رکھتے ہوئے الٹے الٹے رکھتے ہوں گے نا، اور یہی کیا نا ہم نے۔ کیا ہم دین کا کام کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہیں، یا وہ غیروں کے طریقے دیکھتے رہتے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، وہ کیسے آج کل بہت سے گروز بنے ہوئے ہیں جو مختلف طرح کی ٹریننگز دیتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی ٹپس بتاتے رہتے ہیں، ان کو ہم نے اوپر کر دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حکمتوں کو پیچھے کر دیا۔ تو دین کا کام نہیں ایسے ہوتا، دین ایسے نہیں ترقی کرتا۔ اگر آپ واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔ تو آپ نے خاص طور پر ان کو تلقین کی کہ اے اللہ میں اس چیز کو خراب کرنے کو جائز نہیں کرتا جسے میں نے درست کر دیا، اور ویسے بھی جو آپ کا طریقہ چھوڑ کر اور طریقے اختیار کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں، لبیک و سعدیک۔ پھر فرمایا معاذ، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک، پھر فرمایا اے معاذ، پھر وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، 3 دفعہ بلایا۔ 3 دفعہ کیوں بلایا؟ کیا انہوں نے پہلی دفعہ جواب نہیں دیا تھا؟ یہ بھی آپ کا طریقہ ہے بات کرنے کا، تاکہ 100% متوجہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے ہی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ گدھے پر سوار تھے اور پیچھے معاذ تھے، اور اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ اور پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے یہی بات بتائی تھی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو ڈانٹا بھی بہت تھا، جب انہوں نے عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھانی شروع کر دی تھی، تو ایک شخص نے نماز توڑ دی اور اپنی پڑھ کے چلا گیا، تو لوگوں نے کہا وہ منافق ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو کبھی اس کے غلط کام پر ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، اور وہ محبت کے منافی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر محبت ہے کسی سے تو اس کے صحیح غلط ہر چیز کو کیا کہو صحیح ہے، نہیں، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وصیت اور بھی کی تھی، برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ پھر 5 چیزوں کا وعدہ لیا کہ جو یہ کام کریں گے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، مریض کی تیمارداری کرنے والا، جنازے میں شریک ہونے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے والا، امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا، اور وہ جو اپنے گھر میں اس لیے بیٹھ جائے کہ لوگ اس کی اذیت سے محفوظ رہیں اور وہ لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک موقع پر آنے والے زمانے کی بھی خبریں دی تھی، اور ان کو بتایا تھا کہ تبوک کے راستے میں کہ قریب ہے وہ وقت کہ یہ علاقہ گھنے باغات سے لہلہا اٹھے گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی وفات کی بھی خبر دی تھی، اور جب یمن کے لیے بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اے معاذ، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھ سے نہ ملو یا مل سکو، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم میری مسجد اور میری قبر پر سے گزرو. تو معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور غم میں رونے لگے. پھر آپ نے اپنا رخ پھیر کر مدینہ کی جانب کر لیا اور فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام بھی کیا کرتے تھے. جب یہ شام سے آئے ایک مرتبہ تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، حضرت معاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کے پادریوں اور سرداروں کو دیکھا کہ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو سجدہ کرنے کو کہتا اپنے شوہر کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر کرنے والے بھی تھے. پھر اسی طرح علم لینے کے بہت شوقین تھے. پھر اسی طرح معاذ بن جبل جو ہیں وہ سفر پہ جانے سے پہلے وصیت کے لیے کہتے تھے کہ مجھے کوئی وصیت کرے، کوئی نصیحت کریں. آپ نے ایک مرتبہ ان کو کہا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی ذکر کثرت سے کرو. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات انہوں نے یاد رکھی، اور یہ کہتے کہ آخری بات کون سی تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی. انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی موت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہوئے مرو. بہت زیادہ نماز سے محبت رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم میں جا کر نماز پڑھاتے. بہت کچھ خرچ کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے راہ میں صدقات. ایک دفعہ حضرت عمر نے کچھ لوگوں کو اشرفیوں کی تھیلی بھیجی تو معاذ بھی تھے ان میں. تو جس کو بھیجا انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھنا یہ کرتے کیا ہیں. تو جب معاذ کے پاس وہ تھیلی پہنچی تو ان ساتھ تھا لڑکا، اسے کہا کہ تم فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ، فلاں سب تقسیم کر دیا. تو حضرت عمر کو جب پتا چلا تو بہت خوش ہوئے. ایک اور صحابی نے بھی یہی کیا تو کہنے لگے یہ دونوں آپس میں بھائی. پھر اسی طرح ان کی موجودگی میں ایک مرتبہ کسی کے بارے میں کچھ کہا گیا تو انہوں نے اس سے منع کیا کہ وہ ایسے نہیں ہے، یعنی اپنے بھائیوں کا دفاع کرنے والے تھے. پھر اسی طرح معلم بھی تھے اور امیر بھی تھے. بطور امیر انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کام کیے. وراثت کے احکامات جاننے والے تھے. تابعین بھی ان سے محبت کرتے تھے. اور ابن دلمی کہتے ہیں کہ ہم 3 آدمی معاذ بن جبل کی خدمت کرتے تھے. جب ان کی موت کا وقت آیا تو ہم نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم نے آپ کی صحبت اختیار کی، سب سے کٹ کر آپ ہی کے ہو گئے، اور ہم نے اس دن موت کی تیاری کے لیے آپ کی پیروی کی، تو ہمیں کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. یعنی اپنی اس خدمت کا صلہ انہوں نے کیا چاہا کہ حدیث سنا دی جائے. تو بہرحال اس موقع پر انہوں نے حدیث سنائی. پھر اسی طرح وفات کے وقت ایک وصیت بھی کی تھی انہوں نے، اور وہ کیا تھا کہ علم اور ایمان اپنی جگہ پر قائم ہیں، جو انہیں ڈھونڈے گا ضرور پائے گا. اور یہ بات 3 بار کہی. وفات کے وقت بھی یہ حدیث سنا رہے تھے، یعنی علم والے تھے اور علم کی آگے ترویج کر رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں یہ طاعون کے سال میں فوت ہوئے. ان کی کچھ بہت قیمتی باتیں بھی ہیں، اور ان کی روایات میں یہ کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. محبت کے اصول بھی انہوں نے دیے ایک موقع پر کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس سے لڑائی نہ کرو، اس سے اختلاف نہ کرو، اس کے متعلق کسی سے مت پوچھو. ہو سکتا ہے تمہیں اس کا دشمن مل جائے اور وہ تمہیں اس بارے میں ایسی بات کرے جو اس میں نہیں، اور تمہارے اور اس کے درمیان تفرقہ ہو جائے. پھر ان کی کچھ روایات بھی ہیں کیونکہ علم والے تھے، اور وہ مشہور روایت جو نا کہ قیامت کے دن کس کس چیز کا سوال ہوگا، انسان کے قدم ٹل نہ سکیں گے، وہ بھی انہی سے ہے. میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ صحابہ کے حالات اگر آپ تھوڑے سے خود بھی پڑھنا شروع کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.